الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ایک طرف رمضان کے نورانی ماحول کو سامنے رکھیے، دوسری طرف عالمی حالات کو سامنے رکھیے۔ ایک طرف رمضان کی رات و دن کو سامنے رکھیے، دوسری طرف امت کے احوال کو سامنے رکھیے، تو یہ یقین بڑھتا چلا جائے گا کہ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ قیامت سے بہت قریب ہوتے گئے۔ قیامت کی علامتیں بارش کے قطروں کی طرح شروع ہو چکی۔ یوں لگتا ہے کہ آسمان سے بارش کی طرح فتنے آ رہے ہیں، زمین سے فتنے ابل رہے ہیں، اور ان فتنوں کے اثرات امت پہ پڑ رہے ہیں۔ امت ان فتنوں سے دوچار ہے۔ تو قیامت سے پہلے جتنی علامتیں، قیامت سے پہلے جتنے فتنے ظاہر ہوں گے یا ہو رہے ہیں، ان کا ایک نقصان تو انفرادی ہوتا ہے، انڈیویژنل ہوتا ہے، ان کا ایک نقصان قومی، سماجی اور ملکی ہوتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آتا ہے، لیکن قیامت کی جو علامتیں دھیمے دھیمے ظاہر ہو رہی ہیں، اور جس طرح کے فتنے دنیا میں آج رونما ظاہر ہو رہے ہیں، ان کا جو سب سے بڑا نقصان، سب سے بڑا اثر، اس کا سب سے بڑا جو ایفیکٹ ہے وہ انسان کے دل پر ہے۔ انسان کو اس کا احساس، شعور، خیال ہو یا نہ ہو، دنیا میں ظاہر ہونے والے فتنے جس شکل میں فتنے ہوں، گناہ کی شکل میں، مال حرام کی شکل میں، جس شکل میں فتنے ہوں، اس کا ایفیکٹ، اس کا اثر انسان کے دل پہ ضرور پڑتا ہے۔ اب اس دل کو ان فتنوں کے اثرات سے بچانے کی اگر فکر نہ کی جائے تو چاہے نہ چاہے انسان کا دل اس کے اثرات سے متاثر ہوتا ہے، اور انسان کے دل کی کیفیت، اس کی حالت بدلتی ہے۔
اسی بنا پہ لکھا ہے کہ جب قیامت کی علامتیں بڑی تیزی کے ساتھ ظاہر ہونے لگیں اور آسمان سے فتنے بارش کی طرح ابلنے لگے اور انسان اس سے بچنے کے لیے اپنا کوئی دینی انتظام نہ کرے تو انسان کا دل اثر قبول کرتے کرتے اس کے دل کی 5 حالت بن جاتی ہے۔ پھر ان فتنوں، ان گناہوں، ان علامات قیامت کی مذمت، اس کی خرابی اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ چنانچہ لکھا ہے کہ انسان اگر ان فتنوں کے ظاہر ہونے سے، گناہ پہ گناہ ظاہر ہونے سے اگر اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہیں کرتا تو اس کے دل پر سب سے پہلے ان فتنوں، ان گناہوں کی ظلمت آ جاتی ہے۔ اس کے دل پہ ایک اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کے دل کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ تو پہلی کیفیت کہ انسان کے دل پہ ظلمت آتی ہے، انسان سمجھ نہیں پاتا کہ یہ ظلمت کیوں کرائی ہے۔ نمبر 2، یہی ظلمت بڑھتے بڑھتے پھر اس کے اوپر زنگ کی شکل اختیار کرتی ہے، اس کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، جیسے کاٹ لگ گیا ہو۔ پھر بھی انسان ان فتنوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، ان علامات قیامت کو سمجھ رہا ہے، اس کے باوجود اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہیں کرتا۔ تو پہلے ظلمت آتی ہے، زنگ چڑھتا ہے، اس کے بعد بھی اگر انسان اسی ماحول میں اپنے آپ کو ڈھال لیتا ہے، بچانے کی فکر نہیں کرتا، تو پھر اس کے دل میں قساوت آتی ہے، دل گویا ایک سخت ہو جاتا ہے، سخت زمین کی طرح، سخت پتھر کی طرح اس کا دل ہوتا ہے۔ پھر بھی انسان اگر ان فتنوں سے، ان علامات قیامت سے، ان گناہوں سے، اس برے ماحول سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر نہیں کرتا اور اسی کیفیت ماحول میں ڈھلتا چلا جاتا ہے، تو پھر انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اگر پھر بھی انسان اپنے آپ کو نہیں بچاتا، فکر نہیں کرتا، تو اب کہتے ہیں کہ اب اس میں تالا لگ جاتا ہے۔ یہ 5 دل کی کیفیات ہیں جس کا تذکرہ الگ الگ حدیثوں میں آیا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب انسان ان فتنوں سے متاثر ہوتا گیا اور اس کے دل پہ ظلمت بھی ہے، زنگ بھی ہے، قساوت بھی ہے، مہر بھی ہے اور تالا بھی ہے، تو اب ایسے انسان کی حیثیت، ایسے انسان کا وزن بھوسے سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اسی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے جیسے زمانہ قیامت سے قریب ہوتا چلا جائے گا اور چونکہ وہ علامات قیامت، فتنوں کی چیزیں، گناہوں کی باتیں اسے وہ دیکھتا رہے گا، قبول کرتا رہے گا، تو آپ نے فرمایا کہ ایسے ماحول میں انسانوں کی، ایمان والوں کی حالت جو کے بھوسے کی طرح ہوگی۔ جیسے جو کا دانہ کھیت سے نکالتے ہیں، اسے بھوسا چڑھا ہوتا ہے، جس طرح اس بھوسے میں کوئی وزن نہیں ہوتا، معمولی سی ہواؤں، معمولی سے ہوا کے جھونکے سے وہ بھوسا اڑ جاتا ہے، اس کا نام و نشان ختم ہوتا ہے، اور خود کھیت والے، دانے والے کی نظر میں بھی اس کی کوئی قیمت نہیں رہ جاتی۔ اس طرح کا ماحول بنے گا۔ گویا آپ نے دوسرے لفظوں میں فرمایا کہ انسان تو ہوں گے مگر انسان میں انسانیت کی جو خوبیاں ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ آدمی تو بہت ہوں گے مگر آدمی میں آدمیت کی جو خوبیاں ہیں وہ انسان کے اندر نہیں ہوں گی۔ تو اب یہ حالات، فتنے، فساد، قیامت کی علامتیں، برے ماحول کا اثر انسان قبول نہ کرے، اس کے دل پہ اس کا اثر نہ پڑے،
اس کے دل پہ خراب اثر نہ پڑے، اس کے لیے آپ نے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بادروا بالاعمال، اے لوگو جب اپنی نگاہوں سے تم ایسے ماحول کو دیکھو، برستے ہوئے فتنوں کو دیکھو، حالات و زمان کو سمجھو، تو آپ نے اس کا علاج بتایا بادروا بالاعمال، عمل میں سبقت کرتے رہو۔ لیکن عمل میں یہ سبقت کسی خاص وقت کے ساتھ نہیں، کسی خاص زمان کے ساتھ نہیں، بلکہ جب یہ ماحول سامنے نظر آئے تو ہمیشہ اپنے آپ میں عمل میں سبقت پیدا کرو۔ کہیں تو آپ نے فرمایا بادروا بالاعمال، کہیں آپ نے فرمایا سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ اللہ نے جو تمہارے لیے نجات اور جنت کے راستے بنائے ہیں اس کی طرف تم سبقت کرو۔ گویا آپ نے علاج بتا دیا کہ جب ایسا ماحول تیری نگاہوں میں نظر آنے لگے تو تیرے دل کی نجات، تیرے زندگی کی نجات اللہ تعالیٰ نے اعمال میں رکھی ہے، نیکیوں میں رکھی ہے۔ عمل کے ساتھ اگر جڑے رہے، محنت و مجاہدہ کرتے رہے، عبادت کرتے رہے، اللہ کی فرما برداری کرتے رہے، تو تم ان حالات سے، فتنوں سے، فساد سے، مصیبتوں سے اپنے آپ کو تم بچا لو گے۔ مگر عجیب لگتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کیا تھی؟ ایسا لگتا ہے کہ جس طرح آپ نے اپنی نگاہوں سے مکے کے ماحول کو دیکھا تھا، مدینہ منورہ کے ماحول کو آپ دیکھ رہے تھے، یوں لگتا ہے کہ ہم اور آپ جس دور میں ہیں، ہم اور آپ جس زمانے میں چل رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے آپ کی نگاہ نبوت، آپ اپنی نگاہوں سے ہمارے اور آپ کے ماحول کو دیکھ رہے تھے۔ آج اگر ہم ایک طرف فتنوں کو دیکھتے ہیں، فساد کو دیکھتے ہیں، گناہوں کو دیکھتے ہیں، زندگی کی بے برکتی کو دیکھتے ہیں، زندگی کے مشکلات کو دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عملی زندگی اگر ہم دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ جو ماحول اس وقت بنتا جا رہا ہے، اس ماحول کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نگاہوں سے 1400 سال پہلے دیکھ رہے تھے۔ اور پھر آپ نے متنبہ کرتے فرمایا بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں میں تمہارے اوپر 7 چیزیں پیش آئیں، اس سے پہلے پہلے سبقت کر لو، عمل میں آگے بڑھ جاؤ۔ آپ نے فرمایا هل تنظرون الا فقرا منسیا وغنا مطغیا ومرضا مفسدا وحربا مفندا او موتا مجہزا او الدجال والدجال شر غائب ينتظر او الساعة والساعة ادہا وامر۔ یہ ایک عجیب منظر کشی ہے ہمارے اور آپ کے حالات کی۔ فرماتے تم اپنی نگاہوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہو کہ فتنے ابل رہے ہیں، حالات و زمان خراب ہوتے جا رہے ہیں، اس کے باوجود تم سست پڑے ہوئے ہو، عمل میں سبقت نہیں کرتے، عمل کی کوشش نہیں کرتے، اسی غفلت کے ماحول میں اپنے آپ کو ڈھالتے چلے جاتے ہو، تو ایسا لگتا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو ایسی تنگ دستی کا، ایسی غربت کا، ایسے افلاس کا، ایسے مال کے بالکل ختم ہو جانے کا، تمہاری روزی کے دروازے کے بند ہونے کا گویا تم انتظار کر رہے ہو۔ آج آپ دیکھیں کتنے ایسے اللہ کے بندے روزی کے واسطے کس قدر پریشان، لقمے کو محتاج، ماں باپ کی دواؤں کے لیے پیسے کے محتاج۔ تو آپ نے فرمایا تم ایسے حالات کو دیکھنے کے باوجود تم اب اسی غفلت کی زندگی میں ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم خود اس بات کا انتظار کرتے ہو کہ ان فتنوں کے ساتھ ساتھ، ان حالات کے ساتھ ساتھ اب تمہارے اوپر یہ حالت آ جائے جس حالت کا تم انتظار کر رہے ہو کہ میری زندگی میں غربت آ جائے، افلاس آ جائے، تنگ دستی آ جائے، یا پھر تم اس انتظار میں بیٹھے ہو کہ میں وہ کوشش کروں، وہ محنت کروں کہ مجھے بے پناہ دولت مل جائے، اتنی دولت کہ اسی دولت میں تم سرکش ہو جاؤ، ایسی دولت کا انتظار کر رہے ہو کہ جب دولت مل جائے گی،
جب میرے پاس مال کی ریل پیل ہو جائے گی، میرے پاس بیلنس بہت زیادہ ہو جائے گا، تب جا کے میں نیک کام کروں گا۔ ایسا لگتا ہے کہ تم اس انتظار میں ہو، انتظار میں ہی رہ جاؤ گے اور فتنہ تجھے اپنا لقمہ بنا لے گا۔ پھر آپ نے فرمایا ایسا لگتا ہے کہ اسی غفلت کے ماحول میں تم ڈوبے ہوئے ہو، اور اسی غفلت کے ماحول میں ڈوب کر ایسا لگتا ہے کہ تم انتظار کر رہے ہو کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو صحت سلامتی ہے، جب مرض کوئی آ جائے گا، کوئی بیماری آ جائے گی، اس کے بعد میں ذرا اپنے آپ کو بہتر بنا لوں گا۔ اللہ نے کہا، نبی نے فرمایا، اپنی نگاہوں سے ان بندوں کو دیکھو جو بیماری کے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بیماری کے بستر پہ پڑے ہوئے تڑپنے کے سوا ان کے پاس کوئی عمل کا راستہ نہیں ہوتا۔ لہذا بیماروں کو دیکھو اور بیماروں کو دیکھ کر اس بات کا عہد کرو کہ اگر میرے اندر بیماری آ گئی تو شاید میں مسجد میں نہ آ سکا، کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکوں، میں روزہ نہ رکھ سکوں۔ لہذا تمہاری غفلت بتا رہی ہے کہ تم ان بیماروں کی طرح بیمار ہونا چاہتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ بیمار جب پڑوں گا تب جا کر میں عمل کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا، جوانوں، تم ایسے حالات کو نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بھی یہ خیال کرتے ہو کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا، جب بڑھاپا آئے گا، جوانی کی طاقت ختم ہو جائے گی، اس کے بعد میں عمل سے جڑ جاؤں گا، اس کے بعد میں دین سے جڑ جاؤں گا، اس کے بعد میں عمل کے سانچے میں آ جاؤں گا۔ اپنی نگاہوں سے بہت سے ایسے بوڑھوں کو دیکھو جو بوڑھے ہو چکے، جسم کمزور ہو چکا، دل میں تمنائیں ہیں، دل میں آرزوئیں ہیں، مگر نہ روزہ رکھ پا رہے ہیں، نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو تم کس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہو اور اپنی جوانی کو غفلت میں ڈالے ہوئے ہو۔ فرمایا ایسے حالات کو دیکھنے کے بعد، فتنے بھرے ماحول کو دیکھنے کے بعد پھر تم سمجھتے ہو غفلت میں پڑے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم تو اپنی موت کا انتظار کر رہے ہو کہ موت کے نشانات نظر آئیں گے، موت کا وقت قریب آئے گا تو میں دل سے توبہ کر لوں گا، آنسو بہا بہا کر اللہ کو میں راضی کر لوں گا۔ اپنی نگاہوں سے ایسے لوگوں کے موت کو دیکھو جو بستر پہ سوئے تو سوئے رہ گئے، ایسے جوانوں کی موت کو دیکھو جو گھر سے سوٹ بوٹ پہن کر نکلے اور ایک چھوٹا سا حادثہ پیش آیا، سڑک کے کنارے موت کے ڈھیر ہو گئے۔ ایسے جوانوں کو دیکھو جو جوانی کی عالم میں اپنی اترائی ہوئی زندگی میں تھے، مگر پھر اچانک موت آئی، ختم ہو گئی۔ تم کس موت کا انتظار کرتے ہو؟ موت تجھے کلمہ پڑھنے کا موقع دے دے، موت تجھے سجدہ کرنے کا موقع دے دے، موت تجھے خدا کے گھر میں آنے کا موقع دے دے، ضروری نہیں ہے۔ لہٰذا موت کا انتظار مت کرنا۔ اور ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود تم یہ سوچتے ہو کہ ابھی یہ تو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں، دجال ظاہر ہوگا، دجال کی آمد کے بعد میں سنور جاؤں گا۔ پھر آپ نے فرمایا دجال نہایت شر ہے، اپنے آپ کو بچا لینا بہت مشکل ہے۔ پھر فرمایا ایسے ماحول کو دیکھ کر بھی تم غفلت میں پڑے رہو، لگتا ہے اب تو تم قیامت کا ہی انتظار کرتے ہو۔ آج کے ماحول پر ان چیزوں کو ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں کہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں ملا، اب یہ مہینہ گزرنے کو ہے، ختم ہونے کو ہے۔ موجودہ ماحول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رمضان کی جو آپ کی محنتیں الحمدللہ جو کچھ ہوئی ہیں، اس پر سب سے پہلے ہم اپنے اللہ کا ان 3 دنوں میں خوب شکر ادا کریں، شکرانے کی نماز پڑھیں، شکرانے کا سجدہ کریں۔ یہ شکرانہ انشاءاللہ ہمیں آنے والے فتنوں سے بچائے گا، غفلتوں سے انشاءاللہ بچائے گا۔ نمبر دوسرا کام جو کرنا ہے 3 دنوں میں، وہ یہ کہ اپنے اللہ سے خوب عمل کی توفیق مانگنا ہے کہ اللہ تیری توفیق سے رمضان میں ہم نے جو کچھ کیا ہے، اللہ اس رمضان کی برکتوں سے آنے والے سال میں ہمیں قدم قدم پر نیکیوں کی توفیق عطا فرمانا۔ نمبر 3 میرے اللہ، توفیق عمل کے ساتھ ساتھ اللہ نیکیوں میں استقامت عطا کرنا۔ جس طرح 1 مہینے کے روزے میں آپ نے استقامت دی، روزانہ 20 رکعت تراویح، 40 سجدے کی آپ نے استقامت دی، اے اللہ استقامت عطا فرمانا۔ یہ 3 دعائیں۔ اور نمبر 4 بہت اہم،
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ رمضان کے مہینے میں آپ نے مجھے اپنی رحمت سے، اپنی ہدایت سے نوازا، اگر تیری ہدایت نہ ہوتی میں صبح سے شام تک بھوکا نہ رہتا، تیری ہدایت نہ ہوتی میں راتوں کو تراویح نہ پڑھتا، تیری ہدایت نہ ہوتی گناہوں سے نہ بچتا، تیری ہدایت نہ ہوتی اللہ میں رات میں سحر میں تہجد نہ پڑھتا۔ میرے مولا میرے کسی عمل کی بنا پر، میرے کسی زبان کی خرابی کی بنا پر، میرے کسی آنکھوں کی خرابی کی بنا پر اللہ رمضان میں میرے دل کا جو حال ہے اس حال کو خراب مت کر دینا۔ اس طرح اگر ہم دعا کرتے رہیں گے پروردگار انشاءاللہ ان 4-5 باتوں کی بدولت اللہ پورے سال ہماری حفاظت کرے گا، اور پروردگار کی رحمت کے لمحے جب ختم ہونے کو قریب ہوں تو ہمارے اندر عمل کا جذبہ، عمل کا شوق اور ہمارا مجاہدہ بڑھ جانا چاہیے۔ حضرت انس فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جوان صحابہ بوڑھوں کے مقابلے میں تھوڑا عمل میں پیچھے تھے، مگر جیسے جیسے پیارے نبی کی عمر بڑھتی چلی گئی اور آپ کی طرف سے اشارے ملنے لگے کہ اب میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، تو جوان صحابہ عمل میں آگے بڑھ گئے اور یہ کہنے لگے پیارے نبی کا جو وجود ہے وہ ہماری حفاظت کے لیے گارنٹی ہے کہ جب تک میرے پیارے نبی رہیں گے اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا۔ اب میرے پیارے نبی جا رہے ہیں، جب چلے جائیں گے تو میری حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہوگا، اگر حفاظت کا کوئی انتظام ہے تو وہ اعمال ہیں۔ لہٰذا حضرات صحابہ جو جوان تھے آپ کی آخری عمر میں اور مرنے کے بعد اعمال زیادہ کرنے لگے، راتوں کو جاگنے لگے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے اور آپ کے لیے جو گناہوں سے بچنے والا ایک ماحول رمضان کا تھا، رحمتوں کے لینے والا ماحول رمضان کا تھا، اب یہ جانے کو بالکل قریب ہے، تو اس 3 دنوں کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ محنت و مجاہدہ کر لیں، اپنے آپ کو خدا کے گھر میں ڈال دیں۔ اگر نفل اعتکاف کر سکتے ہوں تو نفل اعتکاف کر کے اپنے آپ کو خدا کے گھر میں رکھیں، پورے دن نہیں تو چند گھنٹے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے آنے والے سال کو بہتر سے بہتر بنائے گا۔ بہت 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 ضرورت ہے اس امت محمدیہ کے لیے درد دل سے دعا کرنے کی، ورنہ میرے جوانوں کل حضرت بلال کے سامنے میدان محشر میں ہم جوانوں کو جواب دینا پڑے گا، حضرت انس کے سامنے ہم تمام کو جواب دینا پڑے گا، ابو ذر غفاری کے سامنے ہم تمام کو جواب دینا پڑے گا کہ جس پیارے نبی کی امت میں ہم شامل تھے، اس پیارے نبی کے دین امت کو بچانے کے لیے ہمارا پورا بدن لہو لہان ہوا تھا، بلال حبشی کو گھسیٹا گیا تھا، کیا کیا نہ ہوا تھا، مگر ہم نے کبھی دین کی خاطر کوئی سستی نہیں دکھائی۔ اللہ نے تجھے ساری نعمتوں سے نوازا اور امت پریشان ہو رہی تھی، تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ درد دل کے ساتھ امت کی حفاظت کے لیے تم دعا کرتے۔ اگر ہم دعا بھی نہیں کرتے تو شاید بلال حبشی کے سامنے شرمندہ ہو کر ہمارا سر جھک جائے گا۔ اس لیے آخری پیغام یہ ہے جوانوں سے بھی، بوڑھوں سے بھی، ماں بہنوں سے بھی، کہ ہم امت کے خاطر بہت ہی درد دل کے ساتھ دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔